نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی کلامہ الحکیم ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ دوستو، آج جو موضوع میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اور جو آیت مبارکہ قرآن مجید کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا ڈر دل کے اندر رکھتا ہے، تو وہ اگر کسی بھی مصیبت میں پریشانی میں گرفتار ہو چکا ہے تو اللہ اس کے لیے اس پریشانی سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیں گے۔ آج کے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ کوئی قرضوں کے بوجھ تھلے جو ہے لدا ہوا ہے، کوئی جو ہے بیماریوں کے اندر جو ہے پریشان ہے، کوئی جو ہے چٹیاں بھر رہا ہے، کوئی کسی طرح کی مصیبت میں ہے، کوئی کسی پریشانی میں ہے، لیکن ہم اس کا حل ڈھونڈتے ہیں لوگوں کے پاس، کسی دانشور کے پاس، کسی مشورہ محلے والے کے پاس مشورہ لینے جاتے ہیں، کسی سیانے کے پاس جاتے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات اور سب سے بڑی ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم جس خالق نے ہمیں بنایا ہے، جو ہمارا رزق دینے والا ہے، جو ہمارے اچھے برے کا مالک ہے، ہم اس معاملے میں اس کی طرف رجوع نہیں کرتے، حالانکہ اس کا حل بھی اللہ نے فرمایا ہے۔ اور کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اگر تم مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، چٹیوں میں، بیماریوں میں پھنس چکے ہو تو تم نے ان کے اندر پڑھ کے اپنے ایمان کو برباد نہیں کرنا، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے، لوگوں کے سامنے جا کر نہیں گڑ گڑانا، بلکہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اور ان برے دنوں میں بھی اللہ کو نہیں بھولنا، اللہ کا ڈر دل کے اندر رکھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر آپ ایسا کوئی قدم اٹھا لیں جو آپ کی دنیا بھی برباد کر دے اور آخرت بھی۔ جو بندہ ان برے حالات میں صبر کرتا ہے، اللہ کا دامن نہیں چھوڑتا اور اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کا تقوی رکھتا ہے اور اللہ کا ڈر نہیں چھوڑتا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یجعل لہ مخرجا، یہ میرا وعدہ ہے کہ میں اس مصیبت سے، پریشانی سے، اس بیماری سے نکلنے کے لیے اس بندے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنا دوں گا۔ اور وہی آخر میں بات میں نے کرنی ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ اللہ سے بڑا وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ تو کیوں نہ آج ہم اللہ کے اسی وعدے پر اپنی امید کو باندھ کر بیٹھ جائیں اور مصیبت میں صبر کریں، اور اگر کوئی اچھا وقت آئے تو شکر کریں۔ صبر اور شکر کے اپنے جو ہے فوائد ہیں، اللہ کا دامن مت چھوڑیے۔ تو آپ سے یہی تو کہنا تھا کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے تو گھبرانا نہیں ہے، اس کے اوپر صبر کرنا ہے، اور صبر کر کے اللہ کا ڈر دل کے اندر رکھنا ہے۔ تو امید یہ رکھنی ہے کہ یجعل لہ مخرجا، اگر مصیبت میں پڑا ہوں تو اس مصیبت سے نجات بھی مجھے اللہ ہی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے، آپ نے سنا ہے، ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔